بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی وسلم علی رسول الکریم۔ حضرت سلیمان ابن یسار ایک انصاری صحابی سے یہ روایت نقل کر رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ذکر فرمائی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ بیٹا میں تمہیں چند باتوں کی وصیت کر رہا ہوں، مختصر سی وصیت ہے تاکہ تمہیں یاد رہ جائے، تم بھولو نہیں۔ انی موصیک بوصیۃ وقاصرها کئی لا تنساها، میں تمہیں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، وصیت کر رہا ہوں، مختصر اور جامع ہوتی ہیں نبیوں کی باتیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باتیں جامع ہوتی تھی، مختصر ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں فہم و ادراک، سمجھ اور طلب، استعداد، دل و دماغ اور ذہن کے ساتھ مکمل حاضری حضور کی مجلس میں صحابہ کی بہت زیادہ ہوتی تھی، اس لیے باتیں جلدی سے ضبط بھی کر لیتے تھے، محفوظ بھی کر لیتے تھے، یاد بھی ہو جاتی تھیں، اور پھر فوراً نشست سے برخاست ہو کر جیسے ہی اس بات کے عمل کا پہلا موقع آیا اس بات پر فوراً عمل کرتے تھے۔ عمل سے علم محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں علم کیوں ضائع ہو رہا ہے؟ ابھی سنیں گے، سن کے چلے جائیں گے، اگلے ہفتے پھر سننے آ جائیں گے۔ اس پورے ہفتے میں جو سنا تھا وہ کیا نہیں جی، ٹائم ہی نہیں ملا، سوچا تھا شروع کریں گے۔ اس طرح زندگی بھر آدمی سنتا رہے تو اس کا سننا برائے سننا ہوگا، اس کے اندر زندگی میں انقلاب برپا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اس طرح کا سننا تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا بھی پایا جاتا تھا، لیکن ساری زندگی براہ راست حضور سے سنتے رہے، حضور سے زیادہ کامل سنانے والا کون ہوگا؟ لیکن حضور سے بیان سننا بھی سننے والوں کو فائدہ نہ دے سکا، کفر پہ ہی مر گئے، نفاق پہ ہی مر گئے۔ حضور کی مجلسوں میں آتے تھے، مسجد میں بیٹھتے تھے، بیان سنتے تھے، تو ڈرنا اس بات سے کہ کہیں ہمارا طرز عمل ان منافقین کی طرح مسجد میں آنے کا تو نہیں ہے، اور ان منافقین کی طرح کیا سننے کا تو نہیں ہے جو حضور کے زمانے میں مسجد نبوی میں بھی آتے تھے، حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، حضور پر اترنے والی وحی کی ساری باتیں مجلسوں میں بیٹھ کر مخلصین صحابہ کے ساتھ سنتے بھی تھے۔ لیکن کیا ہوا، ساری زندگی حضور کے بیانات براہ راست سننے کے باوجود بھی کفر پہ خاتمہ ہوا۔ تو آج کے دور کے کوئی مولوی صاحب، کوئی شیخ، کوئی مفتی صاحب، ان کے بیان اور ان شیخ صاحب کی باتوں کی کیا حیثیت ہے اگر ہمارا طرز عمل منافقوں والا ہی ہے؟ اب اس جمعے جیسے میں کہتا ہوں بھائی ٹوپی کے بغیر نماز مت پڑھا کرو ہمارے پیچھے آ کے، جو تمہیں ننگے سر اجازت دیتے تو وہاں چلے جایا کرو، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اب میں نے ننگے سر والوں کو کہہ دیا، اگلے سر پھر ننگے سر آئے ہوئے، تو ابھی اس بات کا فائدہ ہوا کچھ؟ بتائیے۔ اس سے آج بھی میں حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، کتاب الزینہ کے اندر زیب و زینت کے بیان میں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بال اس طرح رکھنے سے سختی سے منع فرمایا کہ سر کے کچھ بال چھوڑ دیے جائیں اور کچھ بال رکھ لیے جائیں۔ ایک نوجوان کالج کا، یونیورسٹی کا مجھے ایسا دکھا دیں، اور اب تو ہمارے مدرسوں میں بھی اس لیے کہ شہری بچے پڑھتے ہیں، ماں باپ کو پتہ نہیں، یہ لعنت آ گئی ہے کہ بچوں کے سروں کے بال کچھ موجود ہوتے ہیں اور کچھ کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضور نے حرام درجے میں منع فرمایا کہ ایسے بال بنانا، ایسے بال رکھنا جس میں کچھ بال رکھے ہوئے ہوں اور کچھ بال، حالانکہ ہم جب چھوٹے تھے، جس وقت میں ہم سبق پڑھتے تھے مدرسے کے اندر، پھر حدیثوں کے سبق میں پہنچے، تو اس وقت میں جب استادوں نے یہ روایت سنائی، اس وقت اس طرح کے رواج نہیں تھے کہ یہاں سے تھوڑے سے مونڈ لیے، وہاں سے مونڈ لیے، پیچھے سے مونڈ لیے، یہ ایسے اسپائٹیاں بنا کر ایسے کھڑے کر لیے، اس کے اندر اسپرے لگا لیے، ایسے خار پشت نہیں ہوتا جیسے جانور ہے، اس کو جب کسی قسم کا خوف محسوس ہوتا ہے دشمن کا تو وہ اپنے کانٹے کھڑے کر لیتا ہے بدن کے۔ آج کل کے نوجوان بچوں کے بال اس طرح سے اسپرے لگاتے ہیں۔ شادی میں جاؤ، جس دلہا کے سر پہ میں ہاتھ پھیرتا ہوں اس کے بال کڑک ہوتے ہیں، خنزیر کے بالوں کی طرح، سب سے زیادہ کڑک بال خنزیر کا ہے، پتہ ہی نہیں ہے بچوں کو۔ ہیئر ڈریسروں کا تو جو حال ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شکل و صورتیں بگاڑ دی ہیں، تو تم مرنے کے بعد ان حجاموں کا حال دیکھ لو گے۔ لیکن جو ان کے بعد جا کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا ان کو پتہ چلے گا۔ اپنے پیسے سے جہنم خرید رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو ناراض کر رہے ہیں، اور کوئی 90% کے اندر یہ سب کچھ آ چکا ہے۔ ان کافروں نے، بے ایمانوں نے اپنے نوجوانوں کی اس طرح کی بال کی ہیئر کٹنگ کی شکلیں بنا کر، تصویریں بنا کر، پوز وہ انہوں نے نیٹ پہ چھوڑے، اس کے بعد انہوں نے وہ تصویریں بنا کر ہر حجام کی دکان کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کافر لڑکوں کی، کافر ہیں سارے وہ انگریز کے بچے، ان یہود و نصارہ کی شکلیں
ان کی تصویریں بنا کر ان کے ہیئر اسٹائل وہاں پر 10-12 انہوں نے پوسٹ کی شکل میں کر دی ہیں کہ اس میں سے آپ کو کون سا اچھا لگ رہا ہے وہ ہم بنا دیتے ہیں، اور وہ بنا رہے ہیں، جا کے دیکھ لو، میری بات اگر غلط ہے جھوٹی ہے تو ان کا تو جو حشر ہوگا حجاموں کا تو ہوگا، وہ تو آپ کو نظر آئے گا، لیکن ہمارا کیا حشر ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ جیسے یہ چھوٹا بیٹا کھڑے ہو نا تم، یہ دیکھو اس کے بال دیکھو، وہاں رخ کرو، تم ادھر رخ کرو، دیکھو اوپر سے زیادہ ہیں سائٹوں سے، یہ قضاء ہے، یہ حرام ہے اس طرح بال کاٹنا، لیکن نہ اس بچے کو پتا ہوگا نہ اس کے ماں باپ کو پتا ہوگا۔ اس کو اچھا لگا یہ اسٹائل، اس نے کہا کہ انکل یہ بنا دیجیے، انہوں نے کہا اچھا بیٹا بنا دیتا ہوں، 500 روپے بھی لوں گا، 300 روپے بھی لوں گا، 200 روپے بھی لوں گا، اور تجھ کو جہنم کا سرٹیفکیٹ بھی دوں گا۔ تو بھائیو دین سیکھنے سے آیا کرتا ہے، دین نہ سیکھو تو حیوان کی زندگی اور انسان کی زندگی برابر ہے۔ بھائی داڑھی مت مونڈا کرو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک اس سے زخمی ہے، حضور داڑھی منڈوں سے بہت ناراض ہیں، اور شاید قیامت کے دن حضور ان کی طرف اپنا چہرہ مبارک بھی نہیں کریں گے جو داڑھی مونڈتے ہیں۔ اور یہ بات میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، حضور نے اپنی زندگی میں یہ کر کے دکھایا تھا کہ شاہ ایران کے 2 قاصد آئے، مونچھیں بڑی بڑی تھیں، داڑیاں مڑی ہوئی تھیں، حضور کے پاس آئے، اور کسی بھی ملک کے جو قاصد ہوا کرتے ہیں جن کو آپ ایلچی کہتے ہیں، ان کی سفیر کہتے ہیں، ان کی تعظیم کرنا ہر دوسرے ملک والے کے ذمے ہوتا ہے، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ پسندیدہ نہیں ہے، سفیر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ پورے ملک سے چھیڑ چھاڑ کہلاتی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے، ان کے بادشاہ نے بھیجا، وہ اپنے بادشاہ کو ایران والے اس وقت رب کہا کرتے تھے، رب، چونکہ آتش پرست سے آگ کی پوجا کرتے تھے، اللہ کے تصور کے قائل نہ تھے۔ تو جب حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے دیکھا دونوں کی داڑیاں مڑی ہوئی اور مونچھیں بڑی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک ان کی طرف سے پھیر لیا، ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، ان کی شکل کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، اور پھر اپنا منہ اس طرف کو کرنے کے بعد آپ نے ان سے فرمایا وَيْلَكُمَا مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا، تم دونوں کے لیے ہلاکت ہو، تمہیں ایسا منہ بنا، ایسا چہرہ بنانے کو کس نے کہا ہے؟ کافروں سے کہہ رہے ہیں حضور، مسلمانوں سے نہیں، وہ کافر تھے، کافروں کے چہرے پر داڑھی نہ دیکھ کر حضور غضبناک ہو گئے، مسلمان کا کیا بنے گا اللہ ہی پتہ ہے۔ وَيْلَكُمَا مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا، چہرہ ادھر ہے، دیکھو میری طرف، ادھر کو چہرہ کیا، وہ سامنے بیٹھے، حضور نے اپنا چہرہ مبارک پھیرا، فرمایا وَيْلَكُمَا مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا، ستیہ ہو جائے، تمہاری ہلاکت ہو، تمہیں یہ صورت، یہ شکل بنانے کو کس نے کہا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا امرنا ربنا، امرنا ربنا، یعنی قیصرہ، یہ ہمارے بادشاہ نے ہمیں کہا ہے کہ مونچھیں رکھا کرو، داڑیاں مڈایا کرو۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَكِنْ أَمَرَنِي رَبِّي بِإِعْفَاءِ لِحْيَتِي وَقَصِّ شَارِبِي، تمہارے رب نے، تمہارے بادشاہ نے تمہیں کہا کہ تم داڑیاں مونڈو، مونچھیں رکھو، لیکن میرے رب نے اور میرے بادشاہ نے مجھے کہا ہے کہ مونچھیں تراشوں اور داڑھی کو بڑھاؤں۔ فرمایا دفع ہو جاؤ۔ حضور نے ایران کے دونوں قاصدوں کی بات سننے سے انکار فرما دیا، ان کو اپنے پاس ایک لحظے کے لیے بیٹھنے کی اجازت حضور نے نہیں دی۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے جو اپنا چہرہ مبارک پھیرا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو داڑھی منڈی حالت کے اندر مر گیا تو قیامت کے دن حضور اس سے اپنا چہرہ پھیر لے۔ کہاں جاؤ گے؟ کس کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہو؟ کس کے پاس پہنچنا ہے؟ کس کی شفاعت کی باتیں کرتے ہیں؟ بھائیوں، خوشی جھنڈا لگانے کا نام، لائٹیں لگانے کا نام نہیں ہے، شکل و صورت بدلنے کا نام عشق ہے۔ داڑھی مڈی ہوئی ہے، عورت بے پردہ ہے اور ہرا دوپٹہ پہن کے ہرا جھنڈا لگا کے گھوم رہے ہیں، اس سے کیا ہونا ہے؟ مجھے بتا دو آپ، اس سے کیا ہونا کیا ہے؟ اس سے اللہ خوش ہو جائے گا؟ یہ خوشی کی چیزیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن باتوں سے خوش ہوا کرتے تھے یہ سیکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن باتوں سے راضی ہوا کرتے تھے یہ سیکھنے کی چیزیں، اور جن سے حضور خوش ہوا کرتے تھے وہ کرنے کے اندر پھر ہماری بگڑی بن جائے گی، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی، ہمارا سب کچھ بن جائے۔ حضور دنیا میں تشریف لائے، اپنی ایک مبارک زندگی لے کر آئے۔ تو بھائیو دین سیکھنے سے آیا کرتا ہے، دین نہ سیکھو تو حیوان کی زندگی اور انسان کی زندگی برابر ہے۔ تو اب داڑیاں مونڈ رہے ہیں، کوئی چھوٹی چھوٹی رکھ رہا ہے، کیوں چھوٹی رکھ رہے ہو بھائی؟ اللہ کے پیارے نبی تو نے داڑھی چھوٹی نہیں رکھی، آپ کس سے ایجاد لے کے رکھ رہے ہو؟ اسی حدیث میں الفاظ تو دیکھو، بخاری وغیرہ کے اندر، نسائی میں ابھی مطالعہ کر رہا تھا جمعے سے پہلے، تو اس کے اندر کتاب الزینا کے اندر میں نے پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قص الشوارب اور احفاء الشوارب وعف اللحى، وعف اللحى، حضور نے فرمایا مونچھوں سے دشمنی کرو اور داڑھی کو معاف کرو۔ الفاظ بڑے عجیب ہیں، مونچھوں سے کیا کرو؟ دشمنی، اور داڑھی کو کیا کرو؟ بولو بھائی،
معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کو چھوڑ دو، خدا کے بندو چھوڑ دو، داڑھی کو معاف کرو. حضور داڑھی کی سفارش کر رہے ہیں، داڑھیوں کو معاف کرو. دشمنی کرنی ہے مونچھوں سے کرو. یہ ایسے ایسے بدماش ابن بدماش ابن بدماش، غنڈا ابن غنڈا ابن غنڈا. دادا کا چہرہ بھی ایسا، باپ کا چہرہ بھی ایسا، بیٹے کا بھی ایسا. نسل کہاں جائے گی آگے؟ تیری اولاد کیا کرے گی؟ تو چونکہ یہ باتیں ہم نے نہ سنی ہیں، نہ ہمیں کسی نے بتائی ہیں، اور نہ ہم لوگوں کی توجہ ہے، اس وجہ سے بڑے حیران ہوتے ہیں. یار ہم نے تو 25 30 40 سال گزار دی، ہم نے یہ باتیں سنی نہیں. مولوی عمر صاحب عجیب عجیب باتیں بتا رہے. نہیں عجیب عجیب باتیں نہیں بتا رہا، وہی باتیں ہیں. کاش کے علماء کے درسوں میں جا رہے ہوتے اور زندگی کے کوئی 15 20 سال 10 سال علماء کے سامنے دوزانوں بیٹھ کر روزانہ کے چند گھنٹے گزارے ہوتے تو ساری باتیں تمہارے سامنے آ گئی ہوتی ہیں. یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، 1400 سال سے علماء بیان کرتے آ رہے ہیں. تو حضور کہہ رہے ہیں مونچھوں سے کرو دشمنی اور داڑھی کو کرو. بولو تو صحیح، ہم نے کیا کیا؟ حضور سے کہا کہ حضور آپ جو کہنا ہے ہم اس کے خلاف کریں گے. مونچھوں سے کریں گے دوستی اور داڑھی سے کریں گے. اس لیے کہ جس چیز سے آدمی دشمنی کرتا ہے اس کو چھوڑتا اور بخشتا، دشمن کو کون چھوڑتا ہے؟ تو ہم آپ کی سنت سے دوستی نہیں کریں گے، اس کو ہم معاف نہیں کریں گے، اس سے ہم بدلہ لیں گے. آئی کیوں ہمارے چہرے پہ؟ لے کے جاؤں گا تجھے حجام کے پاس، لے کے جاؤں گا تیرے کو آئینے کے سامنے، تجھے چھوڑوں گا نہیں میں. تو اب بتاؤ، رسول اللہ کی سنت کو جو نہیں چھوڑے گا اللہ اس کو چھوڑے گا قیامت کے دن؟ داڑھی چھوڑ دیجئے خدا کے لیے. علماء کے چہرے دیکھو اور اپنے چہرے ان جیسے بناؤ. اس وقت تمہارے سامنے نبی آ کر نہیں بیٹھیں گے. یہ نبی کے نائبین کا جو کچھ حولیہ ہے یہی حضور کا 1400 سال پہلے تھا. اس انتظار میں ہو کہ اللہ دوبارہ نبی کو اتار دے اور تم ان کی شکل و صورت کو دیکھنے کے بعد یقین لاؤ گے کہ ایسا چہرہ ہونا چاہیے تھا، ایسے بال ہونے چاہیے تھے، ایسے کپڑے ہونے چاہیے تھے. تو قیامت تک اب حضور دوبارہ دنیا میں لوٹ کر حضور نے اپنا سارا کردار مجلسوں میں صحابہ کے سامنے رکھ کر ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے اس کو بیان بھی کیا اور اس کو اپنے اوپر، انگلش میں کیا کہتے ہیں، امپلیمنٹ کیا کہتے ہیں، ہاں اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا. بس بہت آسان ہے داڑھی رکھنا، چہرے پہ سجانا. روزانہ شیشے کے سامنے میرے کہنے سے 1-2 دفعہ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو مخاطب کر کر اپنے نفس سے پوچھا کرو جیسا تیرا چہرہ ہے کیا تیرے نبی کا ایسا تھا؟ آپ کا اندر آپ کو جواب دے گا، ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اندر سے جواب آتا ہے ہاں جیسی تیری شکل ہے ایسی حضور کی تھی تو چلاتے رہو. روزانہ میرے کہنے سے صرف اتنا کرو، شیشے کے سامنے آئینے کے سامنے کھڑے ہوا کرو اور کھڑے ہونے کے بعد اپنے چہرے کو دیکھ کر اپنے آپ سے پوچھا کرو کیا تیرے نبی کا چہرہ ایسا ہی تھا؟ یہ تو میں اس وجہ سے تھوڑی سی اس نسبت کی باتیں کر رہا ہوں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. کرنے سے کچھ ہوا کرتا ہے، کرنے سے کچھ ہوا کرتا ہے. باتوں سے باتیں پھیلیں گی، عمل سے عمل پھیلے گا، کردار سے کردار پھیلے گا، قال سے قال پھیلے گا، چال سے چال پھیلے گی، حال سے حال پھیلے گا. حال سے حال پھیلا کرتا ہے، قال سے قال پھیلا کرتے ہیں. باتوں سے باتیں پھیلیں گی، عمل سے عمل پھیلے گا. تو ہم علم کے داعی نہیں ہیں کہ آپ کو علم کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ کو معلومات اور نالج کے اندر. میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ہفتے بھی کہ میں سیکٹر 9 میں گشت کرنے کے لیے گیا تو 2 نوجوان باتیں سنتے رہے. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد کہنے لگے عمر بھائی یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ تو ہمیں سب پتہ ہے پہلے سے، کوئی نئی بات بتائیں. تو میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے میرے چندا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں تمہاری نالج میں اضافہ کرنے کے لیے آیا ہوں. مجھے تو پتہ ہے تمہیں یہ سب کچھ پتہ ہے، تو پھر آپ ہمارے پاس کیا کرنے کے لیے آئے؟ میں نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہاری جو معلومات ہے یہ تمہارے معمولات میں آ جائے کہ قیامت کے دن معلومات نجات نہیں دے گی. معلومات کب نجات دے گی؟ جب وہ بولو معمولات کے اندر ہوگی. بغیر معمولات کے معلومات تو سب سے زیادہ شیطان کو تھی. آج بھی میں ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کو پڑھ رہا تھا، شیاطین کا کس کس کے پاس آنا جانا ہوتا ہے. تو اس میں لکھا تھا شیاطین عام انسان تو عام انسان نبیوں کے پاس بھی آتے ہیں اور ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ ان کے محافظ ہیں، اللہ حفاظت کرتے ہیں. نوح علیہ السلام کی کشتی میں جا کے بیٹھ گیا، گدھا داخل ہوا تو گدھے کی دم میں لٹک کے گھس گیا اندر. نوح علیہ السلام نے اس کو دیکھا شیطان کو، پہلے پہل پہچان نہ سکے، پھر اس کے بعد وہ ایک بوڑھے شیخ کی شکل میں اندر جا کے بیٹھ گیا. تو نوح علیہ السلام نے کہا میاں تم کون ہو، تم کیسے آ گئے؟ چونکہ 950 سال تک جو نبی تبلیغ کر رہا ہو اس کی نگاہ میں تو ماننے والوں میں ایک ایک آدمی آنکھوں میں جج گیا. یہ نیا چہرہ کہاں سے آ گیا کشتی کے اندر؟ کافر تو آئے ہی نہیں، بیٹھے تو 80-82 ہیں. یہ بڈھا کہاں سے آ گیا اتنی بڑی داڑھی بنا کر اور یہ صوفی بن کر؟
تو نوح علیہ السلام نے اس شیطان سے پوچھا کہ تم کون ہو بڑے میاں؟ کہنے لگا آپ اس کو چھوڑ دیجئے، بس میں اس لیے آ گیا ہوں کشتی کے اندر کہ مجھے پتا چلا ہے سارا زمانہ غرق ہونے والا ہے، تو میں بچنے کے لیے آ گیا. ایک بات. دوسری بات یہ، میں اس لیے آ گیا ہوں تاکہ آپ کے یہ ماننے والے جو ہیں ان کے درمیان میں بیٹھ کر ان کے جسم میں اپنے قابو میں کر لوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے جسم میں قابو کر لوں گا اور دل آپ کے قابو میں ہے. ان کے دل پہ آپ حکومت کر رہے ہیں، میں ان کے ابدان پہ حکومت کرنا چاہتا ہوں، ان کے جسم خراب کروں گا. میں نے ابھی جو شکل و صورت پہ بات کی ہے شیطان کے تصرف سے ہے نا. وَلَآمُرَنَّهُمْ لَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. جب اس کو اللہ نے اراندہ درگاہ کیا تو اس شیطان نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہی کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. ان گمراہی کے اندر ایک بات یہ بھی داخل ہوگی، میں ان کو کہوں گا اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑو، اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑو. یہ بھویں، یہ دانتوں میں گیپ، یہ داڑھی مونڈنا، یہ سب اللہ کی تغییر کے اندر. اگر مردوں کو اللہ تعالیٰ زینت داڑھی سے نہ دے رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پہ بھی نہ اگاتا جیسے عورتوں کے نہیں اگ رہی. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ شکلیں ایک جیسی ہیں، ناک ہیں، ہونٹ ہیں، کان ہیں. مرد اور عورت دونوں کے دونوں کا فیز آپ دیکھیں تو دونوں میں وہ سب چیزیں لگی ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سب کے لگائی ہیں. ایک ناک ہے، دو ہونٹ ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو بھویں ہیں، دو کان ہیں، پیشانی ہے، گال ہیں، یہی سب کچھ ایک عورت کے. لیکن اللہ کی شان یہ کہ عورت جوان کیا بوڑھی ہو جائے اس کی داڑھی. اور پھر فقہاء نے لکھا ہے کہ بعض بوڑھیوں کے بڑھاپے میں جا کے داڑھی کے بال آ جاتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کے چہرے پہ داڑھی اگ آئے تو اس کے لیے اس کو مونڈنا واجب ہے. اس کو مونڈنا، عورت کے چہرے پہ اگر داڑھی نکل آئے تو اس کو مونڈنا. بولو تو صحیح، آپ لوگ سمجھے نہیں میں اس کے ذمن میں کیا کہہ گیا ہوں. عورت کے چہرے پہ اگر داڑھی نکل آئے تو اس کو رکھنا جائز نہیں، بلکہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ کیا ہے؟ بولو تو صحیح، کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ مرد نہیں ہے، اور داڑھی ہے مردوں کے لیے. مونڈ، عورت ہے تو جب یہاں بات پہنچی تو بل بھی پاس ہو گئے. مرد بھی کیا بننے کے لیے تیار ہو گیا؟ بولو. ایک داڑھی والا دکھاؤ جس نے یہ اپلیکیشن دی ہو کہ میں لڑکی بننے کو تیار ہوں، میری جو ہے نا جنس تبدیل کی جائے اور جنس تبدیل کرنے کی میری جو ہے نا یہ ارمان پورے کیے جائیں، کیونکہ مجھے مرد بننا اچھا نہیں لگ رہا، میں تو چھوکری بننا چاہتا ہوں. بل بھی پاس ہو گیا تو بن جاؤ چھوکریاں. 4 دن کی زندگی ہے، یاد رکھ. اور کسی نے اس سے بھی گر کے کہا 4 دن کی نہیں 2 دن کی زندگی ہے، یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے، یاد رکھ. کچھ بھی کر لو موت ہمارے سر پہ، مرنا یقینی ہے، اللہ کو شکل دکھانی ہے، اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے. تو کیا بنے گا؟ ربیع الاول کے اندر حضور کی آمد ہوئی ہے اور یہ مبارک مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس کا درس دے رہا ہے کہ میں جو کچھ اللہ کے پاس سے ظاہر و باطن کا لے کر آیا ہوں اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی سے اللہ تم سے راضی ہوگا. میرا باطن بھی لے لو مجھ سے، میرا ظاہر بھی لے لو مجھ سے. حضور صرف ہمیں قرآن دینے آئے تھے یا ظاہر و باطن سب کچھ دینے آئے تھے؟ سب کچھ دینے آئے تھے. اور جس نے حضور سے سب کچھ لینے کی محنت کر لی اور آنا شروع ہو گیا تو جو کمیاں ہوں گی اللہ پاک اپنے کرم سے مرنے سے پہلے اس کی تکمیل اللہ پاک اپنے کرم سے فرما دے گا. اس لیے بھائیو، نوجوانوں کو بغیر داڑھی کے دیکھ کر تو شاید ہمارے دل میں اتنا صدمہ نہیں ہوتا کہ شیطان نے ان کو جوانی کی نشے میں اغوا کر رکھا ہے. بوڑھا آدمی داڑھی کاٹتا ہے نا، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف آپ یقین کریں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ 50-40 سال سے اوپر کا آدمی اگر داڑھی مونڈ رہا ہے نا، خصوصاً شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، اب کس کو تو اپنے آپ کو شکل و صورت بنا کر اور اپنے آپ کو پپو بنا کے کس کو دکھا رہا ہے؟ کون سی چھوکری پھنسے گی تجھ سے؟ اب بتا کون سی عورت تیرے عشق میں مبتلا ہوگی؟ تو بیوی والا ہے، بچوں والا ہے، بیٹیوں والا ہے، اور اب تو ناتی پوتوں والا ہو گیا. اب تو حیا کر، اب تو غیرت کر. لیکن بھائیو ہمارے یہاں احساس نہیں ہے. اگر آپ کہو تو مجھے ایک مولوی صاحب نے رائے دی کہ کل عشاء کی نماز کے بعد چونکہ ربیع الاول کا 12 تاریخ بھی شروع ہو جائے گی تو کل عشاء کی نماز کے ہفتے والے مولوی صاحب آپ تھوڑا سا سیرت کے اوپر بیان کر لیں. تو کروں بیان؟ بہت دل گردے سے آنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو جو شان عطا کی ہے. علامہ عبدالرؤف المناوی الحامش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کائنات میں ایسا کوئی بھی نہیں گزرا جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنے تذکرے کیے ہوں جتنے کسی اور کے کیے ہوں، جتنے تذکرے اس کے ہوں کسی کے نہیں ہوئے.
کوئی چیز تو اللہ کے پیارے نبی کی، آنکھ آئی تو اس کا ذکر کر دیا، دل آیا تو اس کا ذکر کر دیا، گردن آئی تو اس کا ذکر کر دیا، ہاتھ آئے تو اس کا ذکر کر دیا، کمر آئی تو اس کا ذکر کر دیا، سر مبارک آیا تو اس کا ذکر کر دیا۔ پیارے پیغمبر واحد پیغمبر ہیں جن کی جان کی قسم، زندگی کی قسم رب نے قرآن میں کھائی ہے۔ سب کو منع کیا کہ میری قسم کے علاوہ جو کوئی کسی کی قسم کھائے گا مشرک ہو جائے گا، لیکن اللہ کو اپنے نبی سے اتنا تعلق ہے کہ اللہ نے قرآن میں اپنی نبی کی جان کی قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم ہے، یہ نشوں میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکوں میں پڑے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، میں تیری جان کی۔ حالانکہ اگر کسی نے کسی کی جان کی قسم کھائی، جیسے اپنی ماں کی جان کی قسم، اپنی بیوی کی جان کی قسم، اور یہ چھوکرے چھوکریوں کی کھاتے ہیں، تمہاری جان کی قسم، گیا ایمان گیا، مشرک ہو گیا۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی وہ مشرک ہو گیا۔ توبہ کرو، کلمہ پڑھو، کہو سارے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں اتنی پسند ہیں، ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے، ایمان کی تجدید، بار بار اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا۔ میرے دوستو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ تو کس کس کو موقع مل جائے گا عشاء میں کل سیرت کی اگر بات کریں تھوڑی سی، تو آپ لوگ آ جاؤ گے؟ دیکھو اگر پکے آؤ گے تو ہاتھ اٹھانا، ورنہ کچے والے نہیں۔ میں تیاری کر کے آؤں، پھر اس کے بعد آپ کہو گے نہیں میں تو یوں، میں تو ہوں، میں تو ہوں، میں تو ہوں۔ چونکہ ربیع الاول اور 14 اگست دونوں برابر ہو گئے، بچوں کو بتی دکھانے جا رہے ہیں۔ کیا دکھانے جا رہے ہیں؟ بتیاں دکھانے جا رہے ہیں۔ 14 اگست کو جو نکلا ڈھوں ڈھوں موٹر سائیکلوں پہ لے کے، کاروں میں لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ شہر قائد کی سیر کرا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجا ہوا ہے شہر قائد کے، بتیاں دکھائیں گے قوم کو، انہوں نے کبھی بتیاں نہیں دیکھی، اندھیروں سے آئے سارے۔ دنیا کو روشن کرنے سے آخرت روشن نہیں ہوگی، گھروں کو روشن کرنے سے قبر روشن نہیں ہوگی، قبر کو روشن کرنے والے اعمال اور ہیں۔ اگر ہم نے ان اعمال کو اختیار کر لیا جس سے قبر روشن ہوتی ہے، دنیا کے اندر اندھیریوں میں پڑے پڑے زندگی گزار کے مر گئے، اللہ کی قسم پھر بھی ناکام نہیں ہے، کامیاب ہے۔ اور دنیا کو بتیوں سے سجا لیا لیکن قبر ہماری اندھیرے میں ہے، قبر کی روشنی کی فکر نہ کری تو دنیا ساری کی ساری اجالوں میں ہے۔ اس سارے اجالوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ چائنا والوں نے، دبئی والوں نے اپنی بلڈنگیں سجائی ہیں اور سمندروں کو سجایا ہے اور سمندروں میں پانی کے اوپر روشنیاں ڈالی ہیں، اس کو بھی نچایا ہے۔ آپ بتاؤ اس سے قبر بن گئی سب کی؟ یہ چائنا والے مریں گے تو ان کی قبریں بنی بھی، ان کی قبریں روشن ہیں؟ نہیں، بلڈنگیں سجانے سے قبر روشن نہیں ہوتی، قبر کو روشن کرنے والے اعمال تو اور ہیں۔ گاڑیاں سجا لو، گلیاں سجا لو، گھروں کو سجا لو، بازاروں کو سجا لو، اصل ہے بھائیو اپنے دل کو روشن کرنا، دل کو روشن کرنا۔ جب تک ہمارا دل روشن نہیں ہوگا ساری دنیا کی روشنیاں ہمارے لیے بیکار ہیں، اور اگر ہم نے اپنے دل کو روشن کر لیا تو اللہ کی قسم ساری دنیا کا اندھیرا ہمارے اوپر ڈال دیا جائے، وہ اندھیرا ہمیں نقصان نہیں کر رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک 7 سال تک اندھیری کے اندر اس طرح سے صحابہ نے نمازیں پڑھی ہیں کہ اس مسجد کے اندر ایک چراغ جلانے کے لیے نہ تھا، ایک چراغ جلانے کے لیے نہ تھا، لیکن انہوں نے مسجدوں کو روشن کرنا اپنا کام نہیں بنایا، دنیا کو ایمان کی طاقت سے روشن کرنا اس مشن میں لگ گئے، سارے اس مشن میں لگ گئے۔ سارے صحابہ ساری دنیا میں پھرے، حضور کے پیغام کو لے کے پھرے کہ دنیا کے اندر، دل کے اندر جو اندھیریاں ہیں ان دل کی اندھیریوں کو لوگوں کی روشنیوں میں تبدیل کرو۔ چاہے تمہاری مسجدوں میں اندھیرا ہو، تمہارے گھروں میں اندھیرا ہو، تمہارے کمروں میں اندھیرا ہو، یہ اندھیرا نقصان نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے پیارے نبی کی مسجد نبوی کے اندر 7 سال تک رات کے اندھیریوں کے اندر مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز پڑھائی گئی۔ ایک چراغ نہیں تھا جس میں تیل ڈال کے اس کی بتی میں لو لگا کر اس کو جلا کر روشن کر دیا جاتا، لیکن قلوب ایسے روشن ہو گئے تھے، قلوب ایسے روشن ہو گئے تھے کہ فرشتوں کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے، شیطانوں کو بھی پہچان لیا کرتے تھے۔ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ ایک صحابی ہیں، وہ راستے میں جا رہے، شیطان آ گیا بزرگ کے روپ میں، آنے کے بعد ان کو سلام کیا
تو حضرت حنزلہ نے جواب نہیں دیا سلام کا. اس نے کہا کیسے مسلمان ہو سلام کا جواب نہیں دیتے؟ کہا مجھے تیرے اوپر شک ہو رہا ہے کہ تو ہے کون، تجھے سلام کا جواب تو بعد میں دوں گا، اپنا تعارف کرا. اس نے کہا کیا تم نے مجھے پہچان لیا ہے؟ تو حضرت حنزلہ نے کہا کہ ہاں حنزلہ. انہوں نے کہا ہاں میں نے تجھے پہچان لیا، تو اللہ کا دشمن شیطان ہے، ابلیس ہے، تو تیرے لیے تحیہ نہیں ہے، میں تجھے سلام کا جواب نہیں دوں گا. کہا تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہا میں نے ایسے پہچانا، میں مسجد سے نکلا اور اپنے گھر کی طرف ذکر کرتا ہوا جا رہا تھا، تجھ پر نظر پڑی تو میں اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، میں سمجھ گیا تو منحوس ابلیس ہے، تو اللہ کا دشمن ابلیس ہے، تو نے مجھے اللہ کی یاد بھلا دی ہے. تیرے چہرے پر نظر پڑی ہے، تیرے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرا ذہن کہیں اور بھٹک گیا اور میں اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا. اور اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ بولو بولو، زور سے بول دو، میں آگے کچھ کہنے جا رہا ہوں، زور سے بول دو سارے، تاکہ اپنے منہ سے مانو کہ ہاں ہم شیطان ہیں. اچھا، جو اللہ کی یاد سے غافل کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ بولو، کیا نکالا میں نے؟ اس میں لگ کے کیا ہوتا ہے؟ اللہ یاد آ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر یاد رہتا ہے. اس کے نکلتے ہی تو اس کا نام کیا ہے؟ بڈھا بھی لگا ہوا ہے، جوان بھی لگا ہوا ہے، عورت بھی لگی ہوئی ہے، مرد بھی لگا ہوا ہے، لڑکی بھی لگی ہوئی ہے، بس میں بھی لگے ہوئے، چنچی میں بھی لگے ہوئے، اور گدھے پہ بھی لگے ہوئے، گھوڑے کی پشت پہ بھی لگے ہوئے، میدان میں بھی لگے ہوئے، اور کھیل میں بھی لگے ہوئے، اور جو ہے نا شادی میں بھی لگے ہوئے، بیان میں بھی اسی میں لگے ہوئے، بس اسی میں لگے ہوئے، اسی میں لگے ہوئے. وہ بیوی تیار بیٹھی ہے، اس کو دیکھنے کے بجائے دوسروں کی بیٹیاں دیکھ رہا ہے، اس کے اندر اس میں خوش ہو رہا ہے. اب اپنی عورت کو دیکھ، وہ تیرے لیے تیار ہو کے بیٹھی ہوئی، اس کو نہیں دیکھ رہا. تو میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اپنی زندگیوں کو درست کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ ربیع الاول کا ایک پیغام ہے. حضور کی پیاری زندگی کو لے کر ہم نے پوری دنیا کے انسانوں کے پاس جانا ہے، اس لیے کہ حضور کی زندگی میں جو روشنی ہے، اللہ کی قسم کائنات کے اندر کسی کے پاس ایسی روشنی ہے. تو حضور کی آنکھوں کا ذکر، حضور کے سر مبارک کا ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا ذکر، حضور کے ہاتھوں کا ذکر، حضور کے سینے کا ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کا ذکر. علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں اتار کر ایک ایک چیز رسول اللہ کی ذکر فرمائی. تو اس لیے حضور بڑے قیمتی ہیں، حضور کی قدر کریں. اور حضور کی قدر یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی اللہ کے پاس سے لے کر آئے، اور آپ جو ظاہر باطن لے کر آئے، وہ سب کے سب اس کو لینا اور اس کو حاصل کرنا. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل آدمی کو نجات دینے والا ہے. ایک ایک عمل سے آپ کے وہ کام بن جائیں گے، دنیا کے بھی بنیں گے، آخرت کے. دیکھو حضور کی ایک چھوٹی سی دعا بتا رہا ہوں، پڑھ لیں، یاد تو پھر کر لینا. میں آپ کو بتا رہا ہوں مسئلوں کا حل بتا رہا ہوں، مسئلوں کا حل بتا رہا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، عمل الیوم واللیلہ کے اندر روایت موجود ہے، ابن السنی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت میں یہ کہہ لے ما شاء اللہ، بولو، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر. جس آدمی نے ایک مرتبہ صبح میں یہ پڑھ لیا ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس نے ایک مرتبہ یہ پڑھ لیا رزق خیر ذلک اليوم وصرف عنہ شرہ. حضور نے فرمایا جس نے صبح کے وقت کے اندر ایک مرتبہ یہ کلمہ کہہ لیا نا، یہ دعا پڑھ لی، یہ وظیفہ جس نے ایک مرتبہ پڑھ لیا، سارا دن اللہ کی طرف سے بہترین رزق دیا جائے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ اس کو ہر بڑی تکلیف سے اللہ پاک اس کو بچا لے گا. ومن قال تلك الليلة رزق تلك الليلة في ذلك الليلة وصرف عنه شرها، اور جس نے رات کے وقت میں یعنی مغرب کے بعد یہ جملہ ایک مرتبہ کہہ لیا، اس رات میں اللہ پاک بہترین رزق کا انتظام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس پوری رات کے اندر ہر مکروہات سے اور ہر شر والی چیز سے اللہ پاک اپنے کرم سے اس کی حفاظت فرمائے. چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے عمل، کتنا معمولی سا عمل ہے، کتنا معمولی سا عمل ہے. ماشاء اللہ، یہ مشکل ہے جملہ، سب کی زبانوں میں پہلے سے چڑھا ہوا ہے. لا قوت الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کیونکہ اس کا ترجمہ ذرا سا سن لیں، پھر بات ختم کر رہا ہوں، نکاح پڑھاتے پھر دعا کر لیتے.
ماشاء اللہ کا معنی ہوتا ہے انسان اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے اللہ جو تو نے چاہا وہ ہوا، جو تو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو تو چاہے گا وہی ہوگا، ماشاء اللہ جو چاہا اللہ نے وہ ہوا۔ تو بولو ساری کائنات میں آج تک جو ہوا میرے تیرے چاہنے سے ہوا، امریکہ چین جاپان کے چاہنے سے ہوا، حکومتوں اور فوج کے چاہنے سے ہوا، پارٹیوں کے چاہنے سے ہوا، یا وہ ہوا جو اللہ نے چاہا ہے؟ کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ کس کے چاہنے سے ہو رہا ہے اور کس کے چاہنے سے ہوتا رہے گا؟ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں میرا بندہ سچ بات کہہ رہا ہے، اس ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے چاہنے سے، میرے ارادے، میرے فیصلے سے ہو رہا ہے۔ تو یہ کہتا ہے صبح کے وقت میں ماشاء اللہ۔ جس کے پاس بھی جو چیز نظر آئے اس کو دیکھ کر کہو تیری نہیں ہے، جو اللہ نے چاہا ہے وہ ہوا ہے۔ یہ حسن تیرا ذاتی نہیں ہے، یہ حسن کس نے دیا ہے؟ یہ مال تیرا ذاتی نہیں ہے، یہ مال کس نے دیا ہے؟ یہ گاڑی تیری ذاتی نہیں ہے، گاڑی کس نے دی ہے؟ یہ بیوی تیری ذاتی نہیں ہے، بیوی کس نے دی ہے؟ یہ بیٹی تیری ذاتی نہیں ہے، بیٹی کس نے دی ہے؟ یہ بیٹا تیرا ذاتی نہیں ہے، بیٹا کس نے دیا ہے؟ یہ طاقت تیری ذاتی نہیں ہے، طاقت کس نے دی ہے؟ یہ رعب تیرا ذاتی نہیں ہے، یہ رعب کس نے دیا ہے؟ یہ وجاہت کس نے دی ہے؟ یہ پاور کس نے دیا ہے؟ یہ بولنا کس نے دیا ہے؟ یہ دیکھنا کس نے دیا ہے؟ یہ سننا کس نے دیا ہے؟ یہ رزق کس نے دیا ہے؟ یہ آسمان کس نے دیا ہے؟ یہ زمین جس پہ چلتے ہیں کس نے دی ہے؟ یہ گھر میرا ہے، یہ گھر مجھے کس نے دیا ہے؟ بولو کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ یہ بیت اللہ کی زیارت کس نے کرائی؟ حج پہ کون لے کر گیا؟ عمرے پہ کون لے کے جاتا ہے؟ جہاد کون کراتا ہے؟ تبلیغ میں کون پھراتا ہے؟ مسجد میں کون لے کے آتا ہے؟ آپ سب کو اس مسجد میں جمعے کے لیے لانے والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ بولو اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے ماشاء اللہ۔ پھر وہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے بچنا اور نیکی پر آنا اے اللہ تیری توفیق کے بغیر نہیں ہے۔ ہم جو بھی گناہ سے بچ رہے ہیں ہم اپنے ایمان اور اپنی طاقت اور اپنے اس سے عقل و سمجھ سے بچ رہے ہیں کہ اللہ کے بچانے سے بچ رہے ہیں؟ اللہ بچائے گا تو بچیں گے۔ بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں نیکیاں کون کرواتا ہے؟ ایک قدم بھی کوئی آدمی اللہ کی توفیق کے بغیر نیکی کا اٹھا سکتا ہے؟ تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر کہتا ہے اشہدو میں گواہی دیتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کتنا آسان سا وظیفہ بتا دیا، ہو سکتا ہے اسی مجلس میں یاد ہو گیا ہو سب بھائیوں کو۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جس آدمی نے اس کو دن کے صبح میں پڑھ لیا، صبح کے وقت پڑھ لیا، رزق خیر ذلک اليوم وصرف عنه شرہ، فرمایا کہ اس آدمی کو اس دن اللہ بہترین رزق عطا کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس دن اس سارا دن اللہ تعالیٰ اس کو شر سے بچا لے گا۔ اور جس نے رات میں یہی کلمہ کہہ لیا اس رات میں اللہ اس کو بہترین رزق عطا کرے گا، بہترین کھانے ملیں گے، بہترین قسم کا اللہ پاک اس کو رزق عطا کرے گا اور ساری رات اللہ تعالیٰ اس کو شر سے بچا لے گا۔ تو کون کون روزانہ پڑھے گا انشاءاللہ؟ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جس نے صبح میں پڑھا، شام میں پڑھا، اس دن اور اس رات میں اللہ پاک اس کو بہترین رزق عطا کرے گا۔ ہم مولویوں کی تو صبح شام دعوت ہو گئی، تم مانو نہ مانو، کھا کھا کے بیمار ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں روٹی نہیں ملتی، روٹی نہیں ملتی، مولوی کہتے ہیں روٹی کھا کھا کے ہم بیمار ہو رہے ہیں۔ وظیفے پڑھو، وظیفوں میں بڑی طاقت ہے، وظیفوں میں بڑی طاقت ہے۔ یقین کے ساتھ وظیفے پڑھنا، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا۔ دنیا روٹی کے لیے رو رہی ہے، اللہ پاک اپنے نبی کے اعمال کی برکت سے ایسی ایسی جگہ روٹی کا انتظام کرتا ہے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور رزق جو ہے نا بہترین ملے گا کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انڈے پراٹھے ملے، ٹکے اور کباب ملے، یہ دھوکہ ذرا ذہن سے نکال دینا۔
بہترین رزق سے مراد علماء نے لکھا ہے وہ رزق ہوا کرتا ہے جو حلال ہو اور جس کا حساب آسان ہو، چاہے وہ چٹنی روٹی کیوں نہ ہو۔ حرام سے ملا تو وہ بہترین رزق ہے، بولو، اور اگر تکے پراٹھے کھا کر بریانیاں کھا کر حساب میں پھنس گئے تو بہترین رزق ہے۔ بہترین رزق اس رزق کو کہا جاتا ہے جو حلال ہو اور اس کا حساب آسان ہو۔ اللہ تیرے رزق کو حلال کرے گا، اللہ تیرے حساب کو آسان کرے گا، تو اس یقین کے ساتھ عمل کر اللہ تیرے رزق کو بہترین بناوے گا۔ اس دن اللہ تجھے بہترین روزی عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس دن تجھے عذاب سے بچاوے گا، اللہ تعالیٰ تجھے تکلیفوں سے بچائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ سب بھائیوں کا نماز کے بعد اتنے اہتمام سے بیٹھنا شوق سے، اس پر میں آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ، بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اتنی طلب سے بیٹھتے ہیں، میرا ذوق بھی بڑھ جاتا ہے بات کرنے کا۔ تو آپ اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اس طرح ہم کرتے رہیں گے، اور اگر آپ نے ڈھیلا پن کیا تو میں آپ سے زیادہ ڈھیلا ہو جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔